یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ نریندر مودی کی زیر قیادت RSS حکومت نے بھارت کو ایک فسطائی ریاست میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں جمہوری اور بنیادی حقوق کو پامال کر کے لوگوں کی سانسوں پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ ہندوتوا کے علم برداروں نے اپنے شراکت دار اسرائیل کی ملی بھگت سے ملک کو سیاسی مخالفین، انسانی حقوق کارکنوں، سماجی شخصیات، صحافیوں اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک جہنم نما جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ حال ہی میں یہ دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ مودی حکومت اسرائیل کے تیار کردہ ایک سپہ ویئر کے ذریعے سیاستدانوں، صحافیوں، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے موبائل فون کی جاسوسی کر رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی ان شخصیات میں شامل ہیں جن کے موبائل فونوں کو اسرائیلی جاسوسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ اسرائیلی جاسوسی کے آلات کے ذریعے لوگوں کی ذاتی اور خفیہ معلومات حاصل کرنے کے مودی حکومت کے اس اقدام سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہندوتوا کے علمبردار اپنے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کس طرح کی نیچ اور گٹھیا حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ اس سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسرائیل اور بھارت ایک ہی ایجنڈے پر کاربند ہیں اور صہیونی اور ہندوتوا دہشت گردی خطے کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پیگاسس سپہ ویئر کے ذریعے بھارت میں 50,000 سے زائد فون نمبروں کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سپہ ویئر کے ذریعے 2019 میں عام انتخابات کے دوران بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی اور دیگر شخصیات کی جاسوسی کی گئی۔ مودی حکومت کی طرف سے اسرائیلی سپہ ویئر کے ذریعے درجنوں سیاستدانوں، صحافیوں اور کارکنوں کی جاسوسی کرائے جانے کے انکشاف کے بعد ہنگامہ برپا ہے اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ کے حالیہ اجلاس میں بھی شدید ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اس جاسوسی کو آئینی حقوق پر حملہ اور پرائیویسی میں دخل اندازی قرار دے رہی ہیں اور اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ بھارت میں کانگریس کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھارتیہ جاسوسی پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہ لوگوں کے خوابگاہوں کی بھی نگرانی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سپہ ویئر کا استعمال جمہوریت، آئین اور بھارتی سالمیت پر بدترین حملہ ہے اور مودی حکومت نے اس بونڈی حرکت سے قومی مفادات کو داؤں پر لگا دیا ہے۔ بھارتی دانشوروں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی یہ حرکت بھارت کے لیے پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہی ہے۔ بھارت میں پریس کلب آف انڈیا، ممبئی پریس کلب اور انڈین وومن پریس کارپس نے صحافیوں، سیاسی رہنماؤں اور دیگر افراد کی جاسوسی کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ 16 میڈیا اداروں کی طرف سے کی گئی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے NSO گروپ کے پیگاسس سپہ ویئر کے ذریعے آزاد صحافیوں، کالم نگاروں اور علاقائی میڈیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان ٹائمز، دی ہندو، انڈین ایکسپریس، دی وائر، نیوز 18، انڈیا ٹوڈے اور دی پانیئر جیسے میڈیا اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پریس کلب آف انڈیا نے اسے غیر متوقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی بار ملک میں جمہوریت کے چاروں ستونوں کی جاسوسی کی گئی۔ پریس کلب نے بھارتی حکومت سے اس انکشاف پر وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی جس کا ملک کے مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے شہریوں کی جاسوسی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ عدم اعتماد پیدا کرتا ہے اور انتشار کو دعوت دیتا ہے۔ حکومت کو اس کی وضاحت دینی چاہیے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔